بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام نسیم ہے، میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے۔ میرے شوہر کا نام عرفان ہے۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں اسٹیج پر بیٹھی اپنے شوہر سے تعریفیں بٹوا رہی تھی کہ میری ساس کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، عرفان یہ کیسی آواز ہے؟ تو وہ بولے، میں نہیں جانتا، خدا خیر کرے، میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں، تم یہیں بیٹھی رہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو عرفان کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں دعائیں کرتی رہی کہ سب خیر ہی ہو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز میں کمی آ گئی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا تو میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے آواز کا تعقب کیا تو یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ میری ساس کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ عرفان انہیں چپ کروانے کی متواتر کوشش کر رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی اور بولی، اماں جی کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ پر نظر پڑتے ہی میری ساس اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی اور میرے پاس بھاگ کر آ گئی اور میرے گلے لگ کر بولی، بیٹی اکیلے میں دل گھبراتا ہے، آج کی شب تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ میں اپنی ساس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں جو ایسی فرمائش کر رہی تھی، وہ تو ایک پکی عمر کی عورت تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور بولی، اماں جی یہ تو ناممکن ہے، آپ جانتی ہیں آج میری شادی کی رات ہے، میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ تبھی میری ساس کا چہرہ ایک دم ہی اتر گیا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بیٹی، جیسی تمہاری مرضی۔ تب عرفان ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولے، تم کیسے میری موجودگی میں یوں میری بیمار ماں کو منہ پر انکار کر سکتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ میں نے آج تک اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ جب تک ان کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے تو ماں جی کے ساتھ کمرے میں رہو گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں عرفان کے چہرے کو حیرت سے تکتی رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پہلی رات اس طرح تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ان کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور میری ساس تنہا رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس کا وجود ختم کر دوں۔ میں نے اپنے دل میں کتنے ارمان سجائے تھے کہ کب میری شادی عرفان سے ہوگی کہ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر دل کی باتیں کہیں گے۔ ہم دونوں کا نکاح تو 3 برس قبل ہو چکا تھا۔ فیملی والے سخت قسم کے تھے، اس لیے کبھی عرفان کے ساتھ کہیں آنا جانا ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان پابندیوں نے دل میں قربت کی خواہش مزید بڑھا دی تھی۔ اب ساری پابندیاں جب ختم ہو چکی تھی تو میری ساس نے یہ عجیب صورتحال کھڑی کر دی تھی۔ میری ساس یوں بین کر کے رو رہی تھی کہ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان سے پوچھنے لگی، ماں جی کیا بات ہے، آپ کیوں ایسے رو رہی ہیں؟ جب آپ ہمارے گھر بارات کے ساتھ آئی تھی تب تو بڑی خوش تھی، سب سے آگے آگے ناچ گا رہی تھی۔ میری ساس کچھ دیر تو یوں ہی سوچتی رہ گئی، پھر بولی، بیٹی اصل میں دل کی مریض ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ میں اس کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک سایہ میرے کمرے کے سامنے سے گزر کر کچن میں گیا ہو۔ اچانک سے میں ڈر گئی اور میری حالت خراب ہو گئی۔ اپنی ساس کی بات سن کر صحیح معنوں میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، یہ بات آپ نے عرفان کے سامنے کیوں نہ بتائی؟ خدا نہ کرے کوئی چور یا ڈاکو گھر میں نہ گھس آیا ہو۔ میں ابھی عرفان سے بات کرتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر اٹھی ہی تھی کہ میری ساس نے مجھے جلدی سے پکڑ کر وہیں پر بٹھا دیا اور بولی، بیٹی عرفان سے ایسی کوئی بات مت کرو، وہ پریشان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں تو کئی راتوں سے جاگ رہی تھی، شادی سے پہلے 7 راتیں تو ڈھولک رکھی تھی، پھر مایوں اور مہندی کا فنکشن تھا، ساری رات جاگ کر ہم نے ان راتوں کو انجوائے کیا تھا۔ ہر شخص کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے کہ اگر شوہر کے ساتھ شادی سے پہلے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو تو لڑکی یوں ہی خوشی خوشی اور ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔
تو یہی لگ رہا تھا کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ میں ماں جی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور علم ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ میں نے غور کیا، تب بھی میری سانس رو رہی تھی۔ میں نے تکیہ کان پر رکھا اور پھر سے سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ فجر کے بعد کھلی تھی، تب ساس کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، بیٹی اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا، تو اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا اور اپنا بھاری بھرکم لباس سنبھال کر ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ عرفان بھی جاگ رہے تھے۔ ان سے خفا تھی، وہ میرے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر ہنس دیے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لینا کیا؟ میں غصے سے بولی، وہ تو آپ نے مجھے رات میں ہی دے دیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور بولے، کب دیا تھا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں۔ میں بولی، طلاق کی دھمکی میرے منہ دکھائی کا تحفہ ہی تو تھا۔ عرفان ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئے۔ وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنی پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی زہر و قطار رونے لگی تھی۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ روشنی اپنے ساتھ ایک نئی امید بھی لائی تھی۔ میں نے سوچا کہ مشکل وقت اب ختم ہو چکا ہے، پریشانی کی رات گزر چکی ہے، یہ دن اپنے ساتھ ہزاروں خوشیاں لائے گا۔ اچھا سوچتے دن کے 10 بج چکے تھے، مگر عرفان ابھی تک لوٹ کر نہ آئے تھے۔ مجھے ان کی فکر ستانے لگی۔ ان کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بھی آف تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں باہر نکل گئی۔ میری ساس آرام سے اپنے کمرے میں لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، اماں جی عرفان کا کچھ پتہ ہے؟ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ صبح کے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بولی، بیٹی پہلے تو اس وقت وہ آفس چلا جاتا تھا، مگر اب شادی کی چھٹیاں لے رکھی ہیں، نہ جانے کہاں ہوگا۔ ویسے میں نے سنا ہے شوہر بیویوں کو بن بتائے تبھی گھر سے نکلتے ہیں جب وہ ان سے فرار ہونا چاہتے ہیں، 2 گھڑیاں سکون سے آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کہکا لگا کر ٹی وی کے چینل بدلنے لگی تھی۔ شادی سے پہلے میری ساس ایسی تو نہیں تھی، ان کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کرتے نہ تھکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ موبائل اٹھایا تو عرفان کا کئی مرتبہ فون آیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کال بیک کی تو ان کی پریشانی کی آواز موبائل میں گونجی تھی۔ وہ بولے، میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ ہسپتال میں ہوں، تم فکر نہ کرنا، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میں بولی، کس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ تب وہ بولے، تم اسے نہیں جانتی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں عرفان کے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے آفس کولیگز کو بھی جانتی تھی۔ عرفان اپنے سبھی باتیں مجھ سے شیئر کرتا تھا، لیکن شادی کی رات سے اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے نئے بیڈ پر ہی بیٹھی رہی، پھر سوچا اپنی محبت یعنی عرفان کا کمرہ ہی دیکھ لوں۔ وہ کیسے رہتا ہے، کیا چیز اپنے کمرے میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اٹھ کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ جب مجھے الماری سے ایک ہیرے کا ہار ملا، وہ ہار دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے سوچا کیا پتہ یہ ہار عرفان نے منہ دکھائی کے لیے تحفے کے طور پر لیا ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں نے سوچا جب عرفان مجھے یہ تحفہ دے گا تو میں خود ہی اس کے متعلق بھی پوچھ لوں گی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے باہر نکلی کہ شاید عرفان آ گیا ہو۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو خاموشی تھی۔ میں اپنی ساس سے پوچھنے لگی، اماں جی ابھی آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ میری ساس ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، بیٹی میں تو اکیلی لیٹی ہوئی ہوں، میں کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے ان کے کمرے کا شک کی نگاہوں سے جائزہ لیا تو مجھے کھڑکی کا پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں بولی، اماں جی یہ پردہ کیوں ہل رہا ہے؟ میری بات پر ان کے چہرے سے تو ہوائیں ہی اڑ گئی تھی۔ وہ بولی، بیٹی ہوا سے ہل رہا ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور خود ہی پردے کی جانب بڑھنے لگی۔ میری ساس جلدی سے میری جانب بھاگی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا چاہا، مگر میں رکنے والی کہاں تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے پردہ پیچھے کر دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے عرفان کو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم تینوں کی ہی حالت بڑی عجیب ہو چکی تھی، کسی میں بھی بولنے کی سکت نہ تھی۔ عرفان اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں جی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں نے سارا دیکھ لیا، پردے کے پیچھے چپکلی نہیں ہے۔ پھر عرفان مصنوعی ہنسی ہنسے اور بولے، نسیم اصل میں امی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ ان کے کمرے میں چپکلیاں ہیں، ورنہ تم ان کے کمرے میں آنا بند کر دو گی۔
میں بولی عرفان مجھے چھپکلی سے ڈر نہیں لگتا بلکہ بے وفا اور جھوٹے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی کا چہرہ اتر گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر عرفان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بڑی دیر بعد کمرے میں آئے اور آتے ہی باتھ روم میں گھس گئے، شاور لے کر صاف ستھرا لباس پہنا اور بولے میں پھر سے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی ہی رہ گئی تھی، میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عرفان رات گئے گھر لوٹے تھے، ہم نے مل کر کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر جیسے ہی کمرے میں آئی ایک بار پھر سے میری ساس کی رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ عرفان بولے لگتا ہے اماں جی کو تمہاری ضرورت ہے۔ عرفان میں نے آپ سے شادی کی تھی، آپ کی ماں سے نہیں۔ عرفان چپ چاپ میری شکل دیکھتے رہے، پھر بولے مجھے بس زبان لڑکیاں پسند نہیں ہیں، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو نہیں تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی تکرار سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ میں اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بھی روتی رہی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئی اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ رونے لگی۔ یوں وقفے وقفے سے ساری رات وہ روتی رہی، جبکہ میں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ فجر کے وقت میری ساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بولی بیٹی اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عرفان نماز پڑھ کر روتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا کہ عرفان آپ نے دعا میں کیا مانگا ہے؟ وہ بولے کسی بہت ہی اپنے کی زندگی مانگی۔ میں بولی کس کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کل بتایا تھا نا، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس نماز پڑھ کر اسی کے لیے دعا کی ہے اور اب اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں بولی عرفان آپ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے، آپ مجھ سے دامن کیوں بچانے لگے ہیں؟ تو وہ بولے تب حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں، میں دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے تو میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ پھر وہ اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے علم تھا کہ وہ یہ سب اپنی ماں کی وجہ سے کر رہے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے کا گھر بس جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ساری صورتحال سے دامن چھڑا کر ہی رہوں گی۔ آج کا سارا دن بھی عرفان کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی نسیم بیٹی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، مجھے عرفان نے کسی کام سے بلایا ہے، تم گھر کو اندر سے تالا لگا لو۔ میں ہکا بکا ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ میں بولی کیوں ماں جی، ایسا کیا ضروری کام آ گیا ہے جو آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، جیسے کوئی مناسب جواب سوچ رہی ہوں۔ پھر بولی بیٹی جب عرفان آئے تو اس سوال کا جواب تم خود ہی سے پوچھ لینا۔ وہ اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں غصے سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ایک عورت ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بولی میں آپ کی پڑوسن ہوں۔ میں نے اسے گھر میں بلا لیا۔ میں بہانے بہانے سے اپنی ساس کے متعلق معلومات لینے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ بولی بیٹی نہ ہی تمہارا شوہر اچھا ہے اور نہ ہی تمہاری ساس اچھی ہے، مگر میں نے کبھی ان دونوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر سارے محلے والے انہیں اچھا نہیں جانتے، اب تم نے اس سے شادی کر ہی لی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بولی مجھے سب سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ لیکن اس عورت نے اپنے لفظ سی لیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اب شک ہونے لگا، یقیناً کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، مگر کیا تھا اس بات کا جواب مجھے بھی ڈھونڈنا تھا۔ شام میں وہ دونوں ماں بیٹے گھر لوٹے تو بڑے خوش دکھائی رہے تھے۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ میں جانتی تھی انہوں نے مجھے کون سا سچ بتا دینا تھا۔ مجھے سچ کا سراغ خود ہی لگانا تھا۔ میں چپ چاپ گھر کے کام کرتی رہی، کھانا بھی ہم سب نے مل کر کھایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب عرفان میرے پاس آئے اور بولے تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کر میری ماں کی ٹانگیں دباؤ۔ آج میں نے عرفان سے کوئی بحث نہ کی اور اٹھ کر اپنے ساس کے پاس چلی گئی، ان کے لیے دودھ کا گلاس لے گئی۔ اس دودھ میں نیند کی دوائی ملائی تھی۔ میری ساس دودھ پی کر تازہ دم ہو کر بیٹھ گئی اور رونے لگی تھی، مگر آج وہ زیادہ دیر نہ رو سکی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں تھی، اور اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا کمرہ تو خالی تھا، عرفان اپنے کمرے میں موجود ہی نہ تھے۔ میں ہکا بکا سی دیوار کے ساتھ لگ کر روتی جا رہی تھی۔ عرفان یقیناً مجھے دھوکہ دے رہے تھے، یوں چھپ کر رات میں گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ میں دوبارہ ساس کے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح ایک بار پھر سے مجھے میری ساس نے اٹھایا تھا۔ وہ بولی آپ
تم میرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عرفان قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں ان سے کوئی بات کیے بنا ہی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات کرنا گوارا نہ کیا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ زندگی عجیب سی موڑ پر آ کر رک سی گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس نے مجھے کہا کر بلایا کہ میں باہر جا رہی ہوں، عرفان نے بلایا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گئی، مگر ان کے جاتے ہی میں نے بھی سر پر کالی چادر لی اور ان کے پیچھے ہی نکل گئی۔ آج میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ میری ساس نے رکشہ پکڑا تو میں بھی رکشے میں سوار ہو گئی۔ میری ساس تنگ سی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کر وہ ایک سنسان اور پر اسرار سی جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ میں نے بھی رکشے کو رکنے کا کہا، تب وہ بولا، باجی یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں، آپ یہاں سے واپس چلیں۔ میں بولی، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو وہ بولا، جہاں پر عورتیں بکتی ہیں۔ باجی یہ کوٹھا ہے۔ تو میں رکشے والے کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، لیکن چونکا میری ساس ایک کوٹھے پر داخل ہو چکی تھی تو مجھے بھی وہاں جانا ہی تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر عرفان اپنی ماں کو ایسی جگہ پر کیوں بلاتا ہے۔ میں آگے بڑھ گئی۔ میری ساس بہت سے چباروں کو چھوڑ کر ایک ویران سے چبارے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی کہ اچانک عرفان کی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا، ماں جی آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تب وہ بولی، بیٹا ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ پھر اچانک سے مجھے کسی کے کڑھانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ عرفان کے ہاتھ میں نیم مردہ وجود تھا، جبکہ ایک نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرفان اور میری ساس دونوں ہی سہم گئے تھے۔ پھر عرفان بولا، تم نے سچ کو پا ہی لیا تو میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا اور تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ تمہیں تو یاد ہوگا میں نے اپنے رشتے کے آغاز پر تم سے کہا تھا کہ میرے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور جس آدمی کو نرس انجیکشن لگا رہی ہیں وہی میرے باپ ہیں۔ اصل میں میرے ابو نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ والدہ بھی ابو کے ساتھ خوش تھی، مگر میری نانی وقتاً وقتاً ان کو ابو کے خلاف اکساتی رہتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد گھر میں غربت آ گئی تھی۔ اس وقت امی اور ابو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نانی نے ان دنوں اپنے وار تیز کر دی اور نتیجہ یہ نکلا، امی اور ابو کی علیحدگی ہو گئی۔ امی مجھے لے کر الگ ہو گئی اور ابو نے حالات سے تنگ آ کر اپنے ایک دوست کے کہنے پر کوٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جب ابو کو میری یاد آتی تو وہ مجھے ملنے آتے، مگر امی مجھے ان سے ملنے نہ دیتی۔ سب محلے والے بھی جانتے تھے کہ میرے ابو کوٹھے پر کام کرتے ہیں، اس وجہ سے سب ہمیں اچھا نہیں جانتے تھے۔ ابو کی اس حرکت کی وجہ سے ہم محلے میں بدنام ہو چکے تھے۔ لوگ ہم پر طرح طرح کی گندگی اچھالنے لگے تھے۔ پھر ہماری شادی سے 2 راتیں قبل ابو ہمارے گھر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میں حیران ہو رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کینسر ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہم لوگوں کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر امی کی حالت بھی خراب ہو گئی، اس لیے تو وہ ساری رات روتی رہتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے ایک آدمی لازمی مریض کے پاس ہو، اس لیے میں دن رات ابو کی خدمت کرنے لگا ہوں۔ آخر جو بھی تھا وہ میرے ابو تھے، اسے یہاں رہنے کو تیار نہیں تھا۔ میں یہ سب تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے۔ تم مجھے کوٹھے والے کی اولاد سمجھ کر مجھ سے رشتہ ناتا ہی توڑ دو۔ اس لیے میں نے اماں جی سے کہا کہ وہ بہانے سے تمہیں اپنے پاس روک لیا کریں، تاکہ یہ سب کہہ کر عرفان چپ ہو گیا تھا۔ تب میں بولی، آپ پیار سے بھی تو مجھ سے یہ سب کہہ سکتے تھے کہ جاؤ تو میری امی کے ساتھ سو جاؤ، مجھے کوئی کام ہے۔ طلاق کا بار بار کہہ کر میرے جذبات مجروح کرنا ضروری تھا کیا؟ عرفان بولے، پیار سے بات کرتا تو مجھ سے سوال کرتی، جبکہ میں جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اس لیے طلاق کا کہہ دیتا۔ تم غصے میں آ کر مجھ سے دوسری بات ہی نہیں کرتی۔ نسیم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ عرفان رونے لگے تھے تو میں بولی، آپ نے نیک کام کیا ہے عرفان۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مجھ سے معافی مت مانگے، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ عرفان کے والد کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں نے ہی عرفان اور اپنی ساس کو اس غم کے موقع پر سنبھالا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ اب عرفان اور میں ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ. دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.